شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، پروردگار، آپ کے بندوں میں کون آپ کی بارگاہ میں زیادہ باعزت ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ بندے جو قصوروار پر قابو پانے کے بعد اور سزا دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود اس کو معاف کر دیں۔ تشریح: یہاں یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ قصوروار کا قصور معاف کرنے کی اس فضیلت کا تعلق افراد و اشخاص اور ان کے ذاتی اور نجی حقوق و معاملات سے ہے، لیکن جو جرائم اللہ تعالیٰ کے جرائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سزا مقرر ہے، اس سزا کے معاف کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں سب سے زیادہ رحم دل تھے، آپ کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ اپنا قصور کرنے والوں کو ہمیشہ معاف فرما دیتے تھے، لیکن اللہ کی حدود کے توڑنے والوں کو اللہ کے حکم کے مطابق ضرور سزا دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم، غلام یا نوکر کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی عرض کیا کہ میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہر روز 70 دفعہ۔ یعنی سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت، اگر میرا خادم، غلام یا نوکر بار بار قصور کرے تو کہاں تک میں اس کو معاف کروں اور کتنی دفعہ معاف کرنے کے بعد میں اس کو سزا دوں؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر بالفرض روزانہ 70 دفعہ بھی وہ قصور کرے تو تم اس کو معاف ہی کرتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ قصور کا معاف کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی حد مقرر کی جائے، بلکہ حسن اخلاق اور ترحم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ روزانہ 70 دفعہ بھی قصور کرے تو اس کو معاف ہی کر دیا جائے۔ جیسا کہ بار بار لکھا جا چکا ہے، 70 کا عدد ایسے موقعوں پر تہدید کے لیے نہیں ہوتا بلکہ صرف تکثیر کے لیے ہوتا ہے، اور خاص کر اس حدیث میں یہ بات بہت واضح ہے۔ حضرت انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، یعنی سب مخلوق کی روزی اور ان کی ضروریات حیات کا حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کفیل ہے، جس طرح کہ کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کی روزی اور ان کی ضروریات کا مجازاً کفیل ہوتا ہے۔ بس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو اس کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں۔ تشریح: ہماری اس دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جو کوئی کسی کے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرے اس کے لیے دل میں خاص جگہ ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو کوئی ان کی مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے، جس کی مختلف صورتیں اوپر ذکر کی جا چکی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی بار بار ذکر کی جا چکی ہے اور یہاں بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ اس قسم کی بشارتوں کا تعلق صرف ان بندوں سے ہوتا ہے جو کسی ایسے سنگین جرم کے مجرم نہ ہوں جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت سے بالکل ہی محروم کر دیتا ہو۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی میری رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ میری محبت کا مستحق ہوگا اور میں اس کو انعامات سے نوازوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ خود اس بادشاہ کے باغی ہوں گے یا دوسرے ناقابل معافی جرائم بطور پیشہ کرتے ہوں، مثلاً قتل و غارت گری، ڈاکہ، زنا وغیرہ، وہ اگر رعایا کے کچھ افراد کے ساتھ بڑے سے بڑا سلوک بھی کریں تب بھی وہ اس اعلان کی بنیاد پر بادشاہ کی محبت اور انعام کے مستحق نہیں ہوں گے، اور یہی کہا جائے گا کہ اس شاہی فرمان کا تعلق ایسے باغیوں اور پیشہ ور مجرموں سے نہیں ہے۔